نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد میقات سے صرف حج کا احرام باندھے گا اور پھر وہ طواف قدوم ادا کرے گا، جو کہ سنت ہے۔ مفرد جو ہے وہ حالت احرام میں ہی رہے گا۔ اگر مفرد طواف قدوم کے بعد سعی کر لے تو طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرنی پڑے گی اور آسانی رہے گی۔ ناظرین، 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک یہ دن حج کے دن کہلاتے ہیں اور یہی اس سارے سفر کا حاصل ہے، اور انہی دنوں میں اسلام کا اہم رکن مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، 7 ذی الحج کو مغرب کے بعد ہی 8 ذی الحج کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو ہی مینا کے لیے روانگی کی تیاری کر لیں اور سنت کے مطابق غسل کر لیں تو افضل ہے، ورنہ وضو کریں اور غسل میں نیت احرام کی کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے حج کی نیت کر لیں۔ حج کی نیت: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ، نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ نیت کی میں نے حج کی اور احرام باندھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد قدر بلند آواز کے ساتھ تلبیہ 3 بار دہرائیں۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ 8 ذی الحج کی صبح کو فجر کے نماز کے بعد مینا کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ مینا کی جانب روانگی رات کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے۔ اس سفر میں کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ ساتھ میں درود شریف اور استغفار کا بھی ورد کرتے رہیں۔ جب مینا میں پہنچ جائے تو وہاں پر 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی یہ 4 نمازیں اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز، یعنی یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا مناسک حج میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی۔ جب مینا میں ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں: سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنة رحمتہ، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا الا الیہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا ٹھکانہ زمین میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا راستہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکمرانی آگ پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم آخری قبر میں ظاہر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم ہوا پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ ذات جس کے سوا نہ کوئی سہارا ہے اور نہ جائے پناہ ہے۔ فجر کی نماز مینا میں ادا کرنے کے بعد سورج نکلے تو عرفات جانا اولا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد فجر کے نماز تشریف لے گئے تھے۔ آج یوم عرفہ ہے، آج مغفرت کا دن ہے۔ مسئلہ کی روح سے 9 ذی الحج کے دوپہر سے لے کر 10 ذی الحج کے صبح صادق تک میدان عرفات میں کچھ دیر قیام کرنا حج کا رکن اعظم ہے، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ پھر تلبیہ، درود شریف اور کلمہ چہارم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر پڑھا اور پڑھنے کی تاکید فرمائی، خوب پڑھیں، اور رستے میں عرفات جاتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھیں: اللہم اجعلها خیر غدوۃ غدوتها قط واقربها من رضوانك وبعدها من سخطك، اللہم الیک توجہت وعلیک توکلت ووجہک اردت فاجعل ذنبی مغفورا وحجی مبرورا وارحمنی ولا تخیبنی
وبارک لی فی سفری وقض بعرفات حاجتی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ میری تمام صبحوں سے اس صبح کو بہترین کر دے، اپنی رضامندی سے زیادہ قریب کر دے اور اپنے غصے سے زیادہ دور کر دے۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تیری ذات کو چاہتا ہوں، پس میرے گناہوں کو بخش دے اور حج کو قبول کر اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے محروم نہ کر اور میرے سفر میں برکت ڈال اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عرفات کا میدان ایک عظیم الشان میدان ہے جس کے چاروں طرف حدود پر نشانات لگوا دیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کے لیے عرفات کے حدود پہچاننے میں آسانی ہو۔ مسئلے کی روح سے یہاں پر آپ کو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ زوال کا وقت ختم ہوتے ہی مسجد نمرہ کے امام صاحب ایک آذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے اور آپ مسافر تھے، تو آپ نے قصر فرمائی تھی، یعنی 4 رکعت نہیں پڑھی، 2 رکعت ادا کی تھی۔ مسجد نمرہ کے امام صاحب مقامی ہے اور مقامی ہونے کے باوجود وہ قصر کرتے ہیں، لہٰذا احناف کے نزدیک ان کی اقتداء جائز نہیں ہے، لہٰذا حنفی حضرات کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز عصر کے وقت اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت ادا کریں۔ وقوف عرفات کا وقت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ ممکن ہو تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر وقوف کیجیے، جتنی دیر کھڑے رہنے کی طاقت ہے کھڑے رہیے۔ عرفات کے وقوف میں لیٹنا بھی جائز ہے، بیٹھنا بھی جائز ہے۔ یہ وقت دعاؤں، استغفار اور مناجات کا وقت ہے، ان کی قبولیت کا وقت ہے، لہذا جو بھی دعا کریں دل سے کریں۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور عرفات سے کوچ کا حکم ہے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت نہ ادا کرنے کا حکم ہے اور مزدلفہ جانے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو عرفات سے مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ منی اور عرفات کے درمیان مشرق کی جانب حدود حرم میں داخل 3 میل کا ایک میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میں آخری حد میں ایک پہاڑ ہے جسے مشعر حرام کہتے ہیں۔ رستے میں جاتے ہوئے تلبیہ، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ جب وہاں پہنچ جائے تو مشعر حرام کے آس پاس ٹہرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی مشعر حرام کے پاس ٹھہرے تھے۔ لیکن اگر جگہ نہ ملے تو جہاں پر بھی مزدلفہ میں جگہ جہاں ملے وہاں ٹھہرے، وہ بہتر ہے۔ مزدلفہ آتے ہوئے مغرب کی نماز ادا نہ کریں، بلکہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو مزدلفہ میں ایک ہی اقامت اور ایک ہی اذان کے ساتھ عشاء اور مغرب کی نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور اس کے بعد وتر ادا کریں۔ یہ رات مزدلفہ میں ہی گزارنی ہے۔ یہ رات شب قدر سے افضل ہے، اس میں انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ بہتر ہے، افضل ہے کہ یہ رات جاگ کر گزاری جائے، مگر لیٹنا یا سونا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ رات ہی کو یہاں سے 70 کنکریاں میدان میں سے اٹھا لیں اور اپنے پاس ایک تیلی میں محفوظ کر لیں تاکہ منی میں پھر شیطان کو مارنے کے لیے وہ کام آئے۔ حج کے مشاغل کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز حاجیوں کو معاف کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ دن بڑا مصروف دن ہے۔ اس دن کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹہرنا مزدلفہ میں واجب ہے اور طلوع آفتاب سے چند منٹ پہلے وقوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز میں ہی وقوف کی نیت کر لی یا رستے چلتے چلتے ہی وقوف کی نیت کر لی اور ذکر و تسبیح و تحلیل کرتا رہا تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، یا ان میں سے کچھ بھی نہ کیا، بس تھوڑی دیر وہ مزدلفہ میں ٹہرا تو اس کا یہ واجب جو ہے ادا ہو جائے گا۔ دوسرا واجب جمرہ عقبہ۔
10 ذی-الحج کا سورج طلوع ہوا اور اجالا پورے آسمان پر پھیلنے لگا تو حجاج کرام ایک بار پھر منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آج بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، یعنی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جمرہ عقبہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر 7 کنکریاں مارنی ہے اور ہر ایک کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے کچھ دیر پہلے تلبیہ کہنا بند ہو جاتا ہے۔ رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بھی جائز ہے اور غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے۔ البتہ بیماروں، ضعیف اور عورتوں کے لیے غروب آفتاب کے بعد بھی جائز ہے۔ چونکہ ہم حج افراد کر رہے ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اس لیے اب ہم حلق یا قصر کر سکتے ہیں۔ حلق یعنی پورے سر کے بال منڈانا، اور قصر یعنی انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کتروا سکتے ہیں۔ اگر بال انگلی کے ایک پورے کے برابر نہیں ہے تو پھر پورا سر ہی منڈانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم احرام کھول لیں گے اور روزمرہ کے لباس پہن لیں گے۔ حج کے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، عرفات کی حاضری اور طواف زیارت۔ پہلے 2 ادا ہو چکے ہیں، اس لیے احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایک پابندی بیوی کے متعلق جو پابندی ہے وہ برقرار ہے، جو طواف زیارت کے بعد ساقط ہوگی۔ 10 ذی-الحج کا 5واں اور سب سے اہم کام طواف زیارت۔ طواف زیارت 10 ذی-الحج کو احرام کھولنے، قربانی کرنے اور احرام کھولنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا افضل وقت جو ہے وہ 10 ذی-الحج ہی ہے، لیکن 12 ذی-الحج کے آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اگر ادا کر لیا جائے تو جائز ہے۔ یہ بھی حج کا ایک رکن ہے اور یہ ساقط نہیں ہوتا۔ اگر یہ تاخیر کا شکار ہو گیا، 12 ذی-الحج کے بعد ہو گیا، تو پھر دم دینا جو ہے وہ پڑے گا۔ جب تک اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو بیوی سے متعلق پابندیاں جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب جب طواف زیارت ادا ہو گیا ہے تو بیوی کے متعلق پابندی ختم ہو گئی ہے۔ اب جب چونکہ ہم حج افراد ادا کر رہے ہیں تو اگر ہم نے طواف قدوم کے بعد سعی کی تھی حج کی نیت سے تو اب ہم سعی نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم نے وہاں سعی نہیں کی تھی اور طواف قدوم کے بعد منی چلے گئے تھے تو اب ہمیں سعی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ منی چلے جائیں۔ اب طواف زیارت کے بعد 2 رات اور 2 دن منی میں قیام کرنا ہے، یعنی 12 ذی-الحج تک قیام کرنا منی میں یہ ضروری ہے، اور 13 ذی-الحج کو اختیار ہے۔ حضور علیہ السلام 13 ذی-الحج کو قیام فرمایا تھا، یعنی سنت ہے، افضل ہے، اگر قیام کریں تو افضل ہے، ورنہ تو 12 ذی-الحج تک۔ اصل جو جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ 12 ذی-الحج ہو یا 13 ذی-الحج ہو، ہم نے اپنا وقت ذکر الہی میں گزارا یا ہم نے سیر و تفریح میں گزارا، اصل اہمیت اس چیز کو ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی یا طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج کر لیں۔ 11، 12 اور 13 کو مناسک کی اصطلاح میں ایام رمی کہتے ہیں، اور رمی ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے منی میں قیام کرنا ان دنوں میں سنت موقدہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ 11 ذی-الحج کو 3 جمروں کی رمی کرنی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد رمی کے لیے نکل آئیں۔ آج رمی کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی۔ جمرہ اولا سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آئیں، اسی طرح 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ہر ایک کنکری 7 کنکریاں ماریں، اور اس کے بعد اسی طرح ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ پر آئیں اور اس کی رمی کریں، 7 کنکریاں مارے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے، اس کے بعد سیدھا اپنے آرام گاہ پر چلے جانا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اگر آپ نے قربانی یا طواف زیارت 11 ذی-الحج کو بھی نہیں کیا تو آج آپ کر سکتے ہیں۔ آج کا اہم کام تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے کل کی ہے، اور بالکل اسی طرح آج بھی رمی کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے۔ اگر آپ ضعیف ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور ہجوم کی وجہ سے اس وقت نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے غروب آفتاب کے بعد بھی ٹھیک ہے۔ 12 ذی-الحج کو منی سے جانے کا آپ کو اختیار ہے، آپ جا سکتے ہیں۔
13 ذی-الحج کی اگر آپ رمی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ اگر آپ 12 ذی-الحج کو پھر غروب آفتاب سے پہلے منی سے نکل جائیں۔ اگر آپ منی سے نہیں نکلتے اور غروب آفتاب کے بعد بھی آپ ادھر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا منی سے جانا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور اگر 13 کی صبح ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو رمی کرنا جو ہے آپ پر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر پھر آپ رمی نہیں کرتے تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اس کے بعد 13 کی رمی کرنی جو ہے یہ افضل ہے، اور اس کے بعد آپ کو حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کو حج کی نعمت عظمیٰ جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ اب صرف طواف وداع باقی رہ گیا ہے۔ طواف وداع حج کا آخری واجب ہے۔ اگر آپ میقات سے باہر رہنے والے ہیں تو آپ نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف بھی ادا کر لیا تو آپ کا طواف وداع جو ہے وہ ہو گیا۔ طواف وداع کا وقت جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اختتام کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں طواف وداع ادا کر سکتے ہیں۔ طواف وداع میں رمل نہ کریں، اور اس طواف وداع کے بعد مقام ابراہیم آ کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ مقام ابراہیم پر آ کر دعائے خلیل یاد آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان لوگوں کی قوم میں سے ان لوگوں کی قوم میں سے خود ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے۔ تو پھر دل اس ہستی کی جانب کھنچا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے برتر ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ جن کے ذکر سے دل کو سیری نہیں ہوتی، وہ جو دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، وہ جن کے در کی گدائی کو بادشاہ ترستے ہیں، دل سوئے مدینہ کھینچا جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مکہ سے مدینے کا سفر محبت کا سفر ہے، آنکھوں سے روا آنسوں کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج جیسی عظیم نعمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری جیسی عظیم نعمت سے بار بار مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کے دینی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج اشک میرے نعت سنا